سلطنت عثمانیہ یا دا آٹومن امپائر، جس کا قیام 1299 میں ہوا تھا، یہ وہ ترکوں کی عظیم شان سلطنت تھی جس نے عیسائیوں کے قلب کو چیرتے ہوئے یورپ کے ایک بڑے حصے پر کئی سو سال تک اپنی طاقت کا سکہ جمائے رکھا۔ لیکن 18ویں صدی کے آغاز سے ہی اس سلطنت میں کمزوریاں شروع ہونے لگے، یہاں تک کہ 20ویں صدی کا آغاز سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا، کیونکہ اس صدی کی شروعات میں ہی عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد آخری عثمانی سلطان کے ساتھ کیا گیا، اور یہ کہ عثمانی شہزادے آج کل کہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اگر پسند آئے تو اسے لائک کرے، بصورت دیگر ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کیجیے۔ ناظرین، 1 نومبر 1922 کا دن مسلمانوں کے لیے سیاہ دن ہے، کیونکہ اسی دن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ترکی میں آخری بااختیار سلطان محمد ششم کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہاں ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ ترکی جہاں عثمانیوں نے کم و بیش 600 سالوں تک حکومت کی، وہاں آخری سلطان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ سلطان محمد 17 نومبر کو برطانوی بحری جہاز سے مالٹا روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں ان کے بیٹے شہزادے ارطغرل اپندی بھی ان کے ساتھ تھے۔ سلطان محمد ششم پہلے مالٹا میں رہے اور بعد میں وہ اٹلی چلے گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی کی آخری ایام وہی گزارے۔ 16 مئی 1926 کو آخری عثمانی سلطان محمد ششم کا اٹلی میں انتقال ہوا۔ آپ کو دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان محمد ششم جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر رہے۔ انہیں ترکی سے نکالنے کے بعد 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبدالمجید ثانی کو نیا خلیفہ چنا گیا۔ عبدالمجید ثانی 1924 تک خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ ایک اندازے کے مطابق جلاوطن ہونے والے کل عثمانی خاندان کی تعداد 156 تھی، جن میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے اور شہزادیاں شامل تھے۔ اس کے علاوہ وہ وفادار نوکر تھے جو عثمانی خاندان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ عثمانی خاندان نے جلاوطن ہونے کے بعد مصر جانا چاہا، جو کبھی ان کی سلطنت ہوا کرتی تھی، لیکن نہ تو انگریز حکومت نے انہیں وہاں جانے کی اجازت دی اور نہ ہی وہاں کے شاہ نے انہیں مصر آنے کی اجازت دی۔ پھر عثمانی خاندان نے شام جانے کا ارادہ کیا، لیکن شام کے دروازے بھی عثمانیوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد عثمانی خاندان کے کچھ افراد لبنان کے شہر بیروت میں چلے گئے، جو کہ اس وقت حکومت فرانس کے زیر تسلط تھا۔ خلیفہ عبدالمجید فرانس کے شہر نائس چلے گئے۔ عثمانی شہزادے علی کی کوششوں سے ہی فرانس کی حکومت نے انہیں پاسپورٹ دیا۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت نازک تھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا۔ عثمانی خاندان کے جلاوطنی کے بعد خاندان کا سربراہ وہ شخص منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا تھا۔ 1926 میں سلطان محمد ششم کی وفات کے بعد اس پر باقاعدہ عمل ہونا شروع ہوا اور آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے۔ آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ دندار علی عثمان ہے۔ آپ 2017 میں خاندان آل عثمان کے 44ویں سربراہ کی وفات کے بعد
مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبد المجید ثانی کے پڑپوتے اور شہزادہ محمد سلیم کے بیٹے تھے۔ 1952 میں خاندان عثمان کی عورتوں کو ترکی میں آنے اور وہاں رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس کے بعد 1974 میں عثمانی مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن عثمانی خاندان کے مردوں نے ترکی سے باہر ہی رہنا پسند کیا۔ عثمانی خاندان کے مرد آج مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں، جن میں امریکہ، بلغاریہ، ہنگری، فرانس، مصر، شام اور ترکی شامل ہے۔ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے عبدالحمید قائق خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ 1969 میں پیدا ہوئے اور ترکی میں ہی رہائش پذیر ہے۔ آپ ایک مذہبی شخصیت ہے اور آپ کی شکل سلطان عبدالعزیز سے بہت ملتی ہے۔